نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون صدق الله العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم نور قلوبنا بعلمك واستعمل بدنا بطاعتك اللهم الہمنا رشدنا اللهم اهدنا وسددنا آمین یا رب العالمین اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ سورہ مبارکہ انعام پارہ نمبر 7، اس سورت کی پہلی آیت تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں بات کرنے، سننے، سمجھنے، سمجھانے ہم سب کو اس پر اخلاص کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائیں۔ سب سے پہلی چیز، اس سورت کا نام سورہ انعام رکھا گیا ہے۔ انعام اصل میں کہا جاتا ہے چوپائے کو، مویشی کو، جیسے ہم عام زبان میں کہتے ہیں 4 ٹانگوں والا جانور۔ اس نام کے رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے 16ویں اور 17ویں رکوع میں کچھ جانوروں کا ذکر کیا ہے، کچھ مویشیوں کا ذکر کیا ہے، اور ان کے حرام اور حلال ہونے میں اس دور میں اہل عرب لوگ بڑے وہم پرست تھے، توہمات تھیں، ایام جاہلیت تھی۔ تو اس چیز کو اللہ نے ذکر فرمایا ہے کہ بھئی یہ جو تم کر رہے ہو یہ جائز نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ صرف اس بنیاد پر اس سورت کا نام سورہ انعام رکھا گیا۔ اب آپ کو میں اس کے یعنی اس سورت کے نازل ہونے کی جو فضیلت ہے، بہت بڑی فضیلت والی یہ سورت ہے۔ یہ سورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہجرت سے 1 سال پہلے نازل ہوئی تھی، یعنی جس سال آپ نے مدینہ جانا تھا اس سے 1 سال پہلے یہ سورت اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ اور یہ ان صورتوں میں سے ہے کہ جو صورتیں یک بارگی نازل ہوئیں، ایک ہی دفعہ میں نازل ہوئیں۔ جیسے سورہ کہف ہے، وہ ایک ہی دفعہ میں نازل ہوئی، یہ ایسے نہیں تھا کہ ایک آیت نازل ہوئی پھر 2 آئیں۔ اس صورت کو یہ فضیلت اس اعتبار سے بھی ہے کہ یہ ایک ہی دفعہ نازل ہوئی۔ البتہ مفسرین فرماتے ہیں اس صورت کی صرف 6 آیتیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مدینہ میں نازل کی ہجرت کے بعد، اور باقی یہ صورت اکٹھی نازل ہوئی۔ اور ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے یعنی مکہ میں ہی اپنے گھر میں تشریف فرما تھے، تو حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اس سورت کو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمانے کا ارادہ کیا تو 70,000 فرشتے لے کر اس سورت کو زمین پر اترے، اور ان کے ساتھ الگ سے ملائکہ آسمان سے لے کر زمین تک، جیسے ہوتا ہے نا، یعنی ایک تو فرشتے لے کے آ رہے ہیں، اس کے علاوہ دیگر فرشتے وہ ان کے گرد گھیرا ڈالے ہوئے ساتھ ساتھ نیچے آ رہے تھے۔ ایک عجیب کیفیت تھی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ زمین اور آسمان اور جتنا اس میں خلا ہے، سارے فرشتوں کی زبان پر ایک الفاظ تھے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ ایک مشہور حدیث ہے بخاری شریف کی، آخری حدیث ہے بخاری شریف کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 کلمے ایسے ہیں زبان پر بہت ہلکے ہیں، وزن میں بہت بھاری ہیں، اور اللہ کمی بیشی معاف فرمائے، یہ پوری حدیث ہے۔ اور اخیر میں آپ نے فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو ان کلمات کے ذریعے سے پورا زمین اور آسمان گونج رہا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی تسبیح پڑھ رہے، ظاہر ہے نبی علیہ السلام نے محسوس کر لیا، آواز آ گئی، تو نبی علیہ السلام نے بھی یہ تسبیح پڑھنا شروع کر دی، اور پڑھتے پڑھتے نبی علیہ السلام سجدے میں گر پڑے۔ اور جیسے ہی سجدے میں گئے تو پھر فوراً اس سورت کا نزول شروع ہو گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سورت نازل ہوئی۔ اور ظاہر ہے اس سے ہی اس کی فضیلت ظاہر ہوتی ہے کہ جس سورت کو لے کر 70,000 فرشتے اتر رہے ہیں، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل، اور پھر آپ کا یہ فرمانا کہ بھئی زمین و آسمان صرف ایک کلمے سے گونج رہے تھے اس وقت، وہ یہ تھا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس تسبیح کا خصوصیت سے اہتمام کیا کیجیے، کم سے کم دن میں 100 مرتبہ کوشش کرے ہر آدمی اس تسبیح کا ضرور اہتمام کرے۔ یہ بہت عظیم، بہت بڑی تسبیح ہے۔ تو یہ اس سورت کی فضیلت ہے۔ اس سورت میں تقریباً 20 رکوع ہیں، اس سورت میں 145 آیات ہیں، 165 آیات ہیں، اور تقریباً 3100 کے قریب کلمات ہیں، اور اسی طریقے سے یہ ساری تفصیل ہے۔
اب میں آتا ہوں اس صورت کے مضمون کی طرف، پھر اس ایک آیت کا انشاءاللہ ہم ترجمہ کریں گے، پھر اس کے بعد جتنی آیتیں آئیں گی وہ انشاءاللہ تیزی سے جائیں گی۔ سورہ انعام کا جو اصل مضمون ہے، جو اس صورت کے نزول کا جو اصل اللہ تعالیٰ نے جو اس کا ایک مقصد ہے، مضمون ہے، وہ یہ ہے عقیدہ توحید۔ اس میں آپ کو زیادہ تر عقیدہ توحید ملے گا۔ اللہ تعالیٰ بار بار اپنی وحدانیت کا بتا رہے ہیں، بار بار عرب کو یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، بار بار یہ بتا رہے ہیں کہ بھئی دیکھو دوسری چیزوں کے سامنے جھکتے ہو، جھکنے کے لائق صرف ایک ذات ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ ظاہر ہے اس وقت میں جیسے آپ جانتے ہیں کہ مختلف چیزوں کی پرستش ہوتی تھی، یہاں تک بھی لکھا ہے مفسرین نے کہ قرآن کے نازل ہونے سے پہلے پہلے شاید ہی دنیا میں کوئی چیز ایسی بچی ہو جسے لوگوں نے معبود نہ بنایا ہو، اپنا رب نہ بنایا ہو، شاید ہی کوئی ایسی چیز بچی ہو۔ ہر چیز کی انہوں نے عبادت کی ہے۔ ستارے پرست الگ تھے، سورج پرست الگ تھے، اس طریقے پر بتوں کے ماننے والے الگ تھے، اور دیگر جتنے بھی مشرکین تھے۔ تو اصلاً جو اس صورت کا جو میں نے آپ کو بتا دیا مرکزی جو اللہ تعالیٰ نے مضمون بیان فرمایا ہے وہ یہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے والوں کو کچھ دلائل دیے ہیں اللہ تعالیٰ نے کہ تم اس نبی کا انکار کر رہے ہو، اور یہ جو تم ایک بہت بڑا جرم کر رہے ہو، اس کے دلائل یہ ہیں کیوں انکار کرتے ہو، یہ آگے انشاءاللہ آئے گا۔ پھر اس کے علاوہ بت پرستی کی جو مذمت ہے اللہ تعالیٰ نے وہ بھی ذکر فرمائی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بت پرستوں اور ستارہ پرستوں سے ایک بڑا اہم قسم کا مباحثہ تھا، جسے کہتے ہیں مناظرہ تھا۔ ان سے ابراہیم علیہ السلام سوال کرتے، پھر جواب دیتے، پھر سوال کرتے، پھر جواب، اس قسم کا یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں ذکر فرمایا ہے۔ لیکن میں نے عرض کر دیا کہ سب سے بڑی بات یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس صورت میں اللہ تعالیٰ یہی سکھانا چاہتے ہیں کہ عقیدہ توحید۔ اور میں نے بارہا عرض کیا، ہمارے استاد ہیں ایک بڑی دلچسپ بات ارشاد فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات، یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا، اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتے ہیں، لیکن یہ جو توحید ہے، یہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کوئی کسی قسم کی کمی، یعنی کمی برداشت نہیں کی۔ ہر ذرہ برابر آپ کی توحید میں فرق آ گیا، آپ کی نمازیں ہمارے منہ پہ مار دی جائیں گی، ہمارے روزے ہمارے منہ پہ مار دیے جائیں گے۔ ایک ذرے کے برابر اللہ تعالیٰ کے علاوہ اگر کوئی خیال آ گیا نعوذ باللہ من ذالک، تو اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہا نا، ہاں ان کا جملہ میں بھول گیا، ان کا جملہ یہ تھا اللہ اعمال کی کمی کو برداشت کر لیں گے۔ آپ سے نماز میں کمی ہوگی، اللہ برداشت کر لیں گے، اور اللہ کی ذات غفور الرحیم ہے۔ تو فرماتے ہیں اعمال کی کمی اللہ برداشت کر لیں گے، عقیدے کی کمی اللہ ہرگز برداشت نہیں کریں گے۔ وہ عقیدہ توحید بھی ہے، وہ عقیدہ رسالت بھی ہے، وہ عقیدہ آخرت بھی ہے، وہ عقیدہ صحابہ کے بارے میں بھی ہے، یعنی جتنے بھی ہمارے عقائد جن کا تعلق آپ کے عقیدے سے آ گیا، اس میں اگر آپ کی ذرہ برابر کمی آئی تو پھر اللہ کی ذات کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیں، انشاءاللہ اسی میں ذکر بھی کروں گا صحابہ کے بارے میں خصوصاً، اور حضرات شیخین کے بارے میں، شیخین حضرت ابوبکر حضرت عمر کے بارے میں، جو اس وقت جدید قسم کے یعنی گستاخ قسم کے کہہ لیجئے لوگ جو ان کے بارے میں عقائد بیان کرتے ہیں اس طریقے پر، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو عقائد ہیں وہ انشاءاللہ اس صورت میں ذکر کریں گے۔ اب آتے ہیں پہلی آیت کی طرف۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے وہ جو اصل بات جو اسلام اللہ تعالیٰ سمجھانا چاہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سکھانا چاہ رہے ہیں، اسلام کی خوبی بتانا چاہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس ایک آیت میں وہ ساری خوبی اللہ تعالیٰ نے، ساری چیزیں اللہ نے بیان کر دی۔ سب سے پہلی چیز اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہے ہیں کہ بھئی جتنی بھی کائنات میں چیزیں ہیں سب کا خالق اور مالک کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ یہ بار بار کیوں ارشاد فرما رہے ہیں؟ تاکہ یہ عقیدہ ہمارے دل میں رچ بس جائے کہ ساری صفات، سارے کمالات، ساری خوبیاں، ساری قدرتیں، ساری جتنی بھی فضیلتیں ہیں وہ سب کی سب ایک ذات کو حاصل ہیں، وہ کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ اس کے بعد ظاہر ہے قرآن مجید کے میں نے عرض کر دیا کہ نازل ہونے سے پہلے پہلے جتنے بھی برائیاں تھیں، جتنے بھی برے عقائد تھے وہ سارے کے سارے تھے، اللہ نے اس کے نزول کے بعد ان سب کی تردید کر دی، سب کو ختم کر دیا، سب سے پہلی چیز۔ دوسری چیز، اس آیت کے ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے اپنی یعنی ذات کی تعریف فرمائی ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ کون اللہ؟ الذی خلق السماوات والارض، جس نے زمینوں اور آسمان کو پیدا کیا۔ پہلی جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ پھر ساتھ ہی اللہ نے فرمایا وجعل الظلمات والنور، اور اللہ تعالیٰ نے اندھیروں کو بھی بنایا اور روشنی کو بھی بنایا ہے۔ یعنی اب اس سے مراد ایک تو یہ جو ہم دیکھتے ہیں سورج نکل آیا، یہ روشنی آ گئی، اس وقت رات ہے تو ہم کہتے ہیں یہ اندھیرا ہے، ظاہر ہے یہ تو حقیقت میں ہی اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، لیکن مفسرین فرماتے ہیں اس سے مراد ایک اور چیز بھی ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھیں روشنی جہاں ہوگی وہاں ہدایت ہوگی،
اور جہاں ظلمت ہوگی، تاریکی ہوگی، وہاں گمراہی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بھی بیان فرما رہے ہیں کہ گمراہی یہ بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور کسی کو ہدایت دینا یہ بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس آیت سے، ان دو لفظوں سے اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ جسے چاہتے ہیں، جس کے دل کو چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت سے روشن کر دیتے ہیں، اور جس کو چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ، اس کو اللہ تعالیٰ اس ہدایت سے محروم کر کے اس کے دل میں تاریکی کو پیدا فرما دیتے ہیں۔ چونکہ آگے اسی کا ذکر ہے، ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، پھر بھی کافر لوگ اپنے رب کے برابر قرار دیتے ہیں، یعنی اپنے رب کے ساتھ شریک قرار دیتے ہیں، اپنے رب کے برابر کے لوگ قرار دیتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت میں وہی حصہ ذکر فرما کے کافروں کی تردید کر دی کہ کافر لوگ جو اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں یہ کیوں کرتے ہیں، جب وہ جانتے ہیں اس بات کو کہ اللہ خالق، مالک، رازق اور زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا، اندھیروں روشنی کا پیدا کرنے والا، پھر بھی وہ اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ وہی انسان کی تخلیق کا ذکر فرمائیں گے، اگلی جو آیت آئے گی انشاءاللہ اس میں اللہ تعالیٰ انسان کی تخلیق کا ذکر فرمائیں گے کہ اس انسان کی حیثیت اور اس انسان کی اصل میں جو تخلیق ہے وہ کیا ہے، اور پھر اس کے لیے ہم نے اس کے اوپر ایک چیز بٹھا رکھی ہے، ہر وقت، ہر آن ہر گھڑی میرے اور آپ کے سر پر ایک چیز۔ آپ اس دن ہم سب نے بھی دیکھا، محسوس کیا، اکثر نے محسوس کیا ہوگا، زلزلہ ہوا، ہم ادھر مسجد میں ہی تھے اور ٹھیک ٹھاک کافی وقت کا تھا، میرے خیال میں 25-30 سیکنڈ ہوں گے، زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، تو یعنی کافی چلتا رہا۔ تو کچھ لوگوں نے بعد میں بتایا، کارگزاری سنائی، انہوں نے کہا جی کہ یعنی حالت ہماری یہ ہے کہ جتنا کچھ ہم نے جمع کیا ہوتا ہے، جتنا کچھ ہم نے رکھا ہوتا ہے، یہ 1 منٹ سے بھی کم میں اللہ تعالیٰ اس کی حیثیت ہمیں بتا دیتے ہیں کہ بھئی تم نے جتنا انسان کو، خدا واقعتاً آپ دیکھیں، خدائی قسم آدمی کو خیال نہیں رہتا، اگرچہ 60,000 کا موبائل ہے، 1 لاکھ کا موبائل ہے، اور پھر اس کے علاوہ دیگر اشیاء ہیں، سونا ہے، چاندی ہے، لباس ہے، کوٹ، ویسٹ کوٹ، سب کچھ بھول بھال کے ایک ہی فکر ہوتی ہے، یار کس طریقے سے نکلو اس گھر سے۔ وہ گھر جس میں انسان سمجھتا ہے کہ میرے لیے سکون، چین، راحت ہوتا ہے ہر شخص کے لیے گھر میں، اسی گھر سے انسان سب سے پہلے بھاگتا ہے۔ یہ انسان کی ٹوٹل حقیقت ہے کہ کیوں اس کے اوپر اللہ وہ آگے فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس کے اوپر ایک چیز مقرر کر دی ہے، وہ ڈر یہ چاہے نہ چاہے اس کے دل میں ہمیشہ باقی رہے گا۔ وہ کیا ڈر ہے؟ موت کا ڈر۔ وہ ہم نے اس کے اوپر باقی رکھا ہوا ہے کہ یہ چاہے گا تب بھی، نہیں چاہے گا تب بھی ہم اسے موت دے کر رہیں گے۔ تو دیکھیں وہ اس وقت انسان کو حقیقت پتہ چلتی ہے کہ یار یہ سب کچھ یہیں رہ جائے گا، ہم 1 سیکنڈ یعنی چند لمحوں کے زلزلے میں ہم لوگ سب کچھ بھول جاتے ہیں، حتیٰ کہ بعض دفعہ انسان اپنی اولاد تک کو بھول جاتا ہے۔ تو پھر کیا پیچھے رہ گیا، پھر کیا دنیا، پھر کیا یہ گھر، پھر کیا گاڑی، پھر کیا یہ چیزیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، انشاءاللہ وہ آگے آئے گا، اس کی تفصیل چونکہ زیادہ ہے، وہ ایک پوری یوں سمجھ لیں آدھا رکوع ہے، انشاءاللہ اس کو ایک ہی درس میں ہم کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔